سحر جو کرنا، سحر میں کھانا کھانا، یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کرنا چاہیے۔ میں جب یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں تو میں ہرگز ہی نہیں کر رہا ہوں کہ سحر کو آپ چھوڑ دیں، آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، تو نہیں، کرنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے لیے پوائنٹ رکھ رہا ہوں جو نہیں کر پاتے، اور نہیں کر پاتے تو یہ سوچتے کہ اب روزہ نہیں ہے اور پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ ایک انسان صرف لا علمی کی وجہ سے فرض روزوں کو چھوڑ دے رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ تو کوشش یہ کرے کہ رمضان کے اندر رات میں سوتے وقت ہی نیت کر لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر سحر نہ کر پائے تو بھی روزہ رکھنا آپ کا درست ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور اس میں مسٹیک ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی یاد رکھیے نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو سحر کے تعلق سے یاد رکھیے، اور یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سحر کرنا چونکہ واجب ہے اور اس کو کرنا چاہیے، تو وہ اس حد تک سحر کرتے ہیں کہ اگر سمجھ لیجئے کسی وجہ سے سوتے رہے اور فجر ہو گئی یا فجر کی اذان پہ اٹھے، تب بھی اٹھتے ہیں، ایک گلاس پانی یا ایک نوالا کھاتے ہیں اور پھر روزے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فجر ہونے کے بعد آپ کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے، اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا جب نیند ہوشیار ہو تو تب نماز کا ٹائم، حدیث کے اندر الفاظ ہے نا، کوئی انسان غفلت میں تھا، سو گیا، اب عصر کا وقت جانے پہ ہے یا چلا گیا اور پھر اٹھا، تو جب وہ اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، نیند میں تھا نا، اس کو پتہ نہیں چلا، تو وہ اس مسئلے کو لاتے اور روزے پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ابھی اٹھے نا ہم، تو اب کیا کرتے ہیں، ایک گھٹ پانی پی لیتے ہیں اور روزہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی کر رہا ہے، یہ بالکل کامنلی میں نے یہ مسئلہ سنا ہے لوگوں سے کہ آج بہت لیٹ ہو گئے تھے، 7 بجے پانی پی کے سوئے۔ تو میں نے ایک دو بار سنا، پھر میں نے پوچھا 7 بجے پانی پی کے سوتے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو بولے وہ سحر ضروری ہے نا۔ ہاں، تو بولے سحر نہیں ہوئی تو ہم کیا کرتے؟ بولے جب بھی اٹھے ایک گھٹ پانی پی لیتے اور روزے کنٹینیو کرتے۔ فجر کے بعد آپ نے کچھ بھی کھایا، کچھ بھی پیا تو روزہ نہیں ہوتا ہے آپ کا۔ تو لوگ سحر کو اتنا مطلب جس کو کہتے واجب سمجھ رہے، ضروری سمجھ رہے کہ فجر کے بعد بھی سحر چالو ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غفلت بھی ہوتی ہے سحر میں، جس کو آپ خاص طور سے یاد رکھیں، اور یہ سوالات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اذان تو 15 منٹ لیٹ ہوتی، لیکن اب اذان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سحر کرتے تھے۔ ارے وہاں اذان اس زمانے میں اول وقت میں دی جاتی تھی، بالکل جیسا کہ سحر کا وقت ختم ہوا تو اذان ہوتی تھی، تو تب آپ کو سحر اذان تک کرنا تھی، ہماری اذانوں تک نہیں کرنا ہے، کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی آدھے گھنٹے بعد چل رہا ہے، تو یہ اذان نہیں ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی فجر سے پہلے اور ایک ہوتی تھی فجر کی ابتدا پر۔ فجر سے پہلے کی اذان ہوتی تھی، اس کو بولتے تھے تہجد کی اذان، جو لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بلال اذان دے تو تم کھانے پینے سے مت رکو، ہاں جب مکتوم اذان دے تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ، چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، پہلی فجر سے پہلے، وہ کس لیے ہوتی تھی؟ تہجد میں اٹھانے کے لیے، سحر کے لیے اٹھانے کے لیے۔